اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے امام میں سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص محبت تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 2-3 برس بڑے تھے اور ساتھ کے کھیلے تھے۔ دونوں نے صوبیہ کا دودھ پیا تھا اور اس رشتہ سے بھائی بھائی تھے۔ وہ ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو محبت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ ان کا مزاق طبیعت سپاہ گری اور شکار افغانی تھا۔ معمول تھا کہ منہ اندھیرے تی کمان لے کر نکل جاتے، دن بھر شکار میں مصروف رہتے، شام کو واپس آتے تو چہل حرم میں جاتے، طواف کرتے، قریش کے روسا صحن حرم میں الگ الگ دربار جما کر بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ان لوگوں سے صاحب سلامت کرتے، کبھی کبھی کسی کے پاس بیٹھ جاتے۔ اس طریقہ سے سب سے یارانہ تھا اور سب لوگ ان کی قدر و منزلت کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخالفین جس بے رحمی سے پیش آتے تھے بیگانوں سے بھی دیکھا نہ جا سکتا تھا۔ ایک دن ابو جہل نے رو در رو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہایت گستاخیاں کی۔ ایک کنیز دیکھ رہی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے آئے تو اس نے تمام ماجرا کہا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ سے بے تاب ہو گئے، تیر و کمان ہاتھ میں لیے حرم میں آئے اور ابو جہل سے کہا، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جوش حمایت میں انہوں نے اسلام کا اظہار تو کر دیا لیکن گھر پر آئے تو متردد تھے کہ آبائی دین کو دفعتاً کیوں کر چھوڑ دوں۔ تمام دن سوچتے رہے، بالآخر غور و فکر کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ دین حق یہی ہے۔ 4 روز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اسلام لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 27واں سال تھا کہ آفتاب رسالت طلوع ہوا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھرانے میں زید کی وجہ سے توحید کی آواز ناموس نہیں رہی تھی، چنانچہ سب سے پہلے زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے سعید رضی اللہ عنہ اسلام لائے۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا۔ اس تعلق سے فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ اسی خاندان میں ایک اور معزز شخص نعیم رضی اللہ عنہ بن عبداللہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابھی تک اسلام سے بیگانہ تھے۔ ان کے کانوں میں جب یہ صدا پہنچی تو سخت برہم ہوئے، یہاں تک کہ قبیلہ میں جو لوگ اسلام لا چکے تھے ان کے دشمن بن گئے۔ لبینہ رضی اللہ عنہ ان کے خاندان کی کنیز تھی جس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کو بے تحاشا مارتے اور مارتے مارتے تھک جاتے تو کہتے کہ دم لے لوں تو پھر ماروں گا۔ لبینہ کے سوا اور جس پر قابو چلتا تھا زدقوب سے دریغ نہیں کرتے تھے، لیکن اسلام کا نشہ ایسا تھا کہ جس کو چڑھ جاتا تھا اترتا نہ تھا۔ ان تمام سختیوں پر ایک شخص کو بھی وہ اسلام سے بد دل نہ کر سکے۔ آخر مجبور ہو کر نعوذ باللہ خود ذات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا۔ تلوار کمر سے لگا کر سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے۔ کارکنان قضائے نے کہا، آمداں یارے کہ امام خواتین۔ راہ میں اتفاقاً نعیم بن عبداللہ مل گئے۔ ان کے تیور دیکھ کر پوچھا، خیر ہے؟ بولے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کرنے جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، خود تمہاری بہن اور بہنوں ہی اسلام لا چکے ہیں۔ فوراً پلٹے اور بہن کے ہاں پہنچے۔ وہ قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ ان کی آہٹ پا کر چھپ گئیں اور قرآن پاک کے اجزا چھپا لیے، لیکن آواز ان کے کانوں میں پڑ چکی تھی۔ بہن سے پوچھا، یہ کیا آواز تھی؟ بولی، کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا، میں سن چکا ہوں، تم دونوں مرتد ہو گئے ہو۔ یہ کہہ کے بہنوئی سے دست و گریباں ہوئے، اور جب ان کی بہن بچانے کو آئیں تو ان کی بھی خبر لی، یہاں تک کہ ان کا جسم لہو لہان ہو گیا، لیکن اسلام کی محبت اس سے بالاتر تھی۔ بولی کہ عمر جو بنائے کر لو، لیکن اسلام اب دل سے نہیں نکل سکتا۔ ان الفاظ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل پر خاص اثر کیا۔ بہن کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا، ان کے جسم سے خون جاری تھا۔ دیکھ کر اور بھی رکت ہوئی۔ فرمایا، تم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھ کو بھی سناؤ۔
فاطمہ رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کے اجزاء لا کر سامنے رکھ دیے۔ اٹھا کر دیکھا تو یہ سورت تھی، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، سورہ حدید۔ ترجمہ: زمین و آسمان میں جو کچھ ہے خدا تعالیٰ کی تسبیح پڑھتا ہے، اور خدا تعالیٰ ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ ایک ایک لفظ پر ان کا دل مرغوب ہوتا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب اس آیت پر پہنچے کہ آمینو باللہ و رسولہ، ترجمہ: خدا تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، تو بے اختیار پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی خدا نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان میں جو کوہ صفا کی تلی میں واقع تھا پناہ گزین تھے۔ چونکہ شمشیر بکف گئے تھے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تردد ہوا، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا آنے دو، مخلصانہ آیا ہے تو بہتر ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر قدم رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کر فرمایا، کیوں عمر، کس ارادے سے آیا ہے؟ نبوت کی پرجلال آواز نے ان کو کپکپا دیا۔ نہایت خضوع کے ساتھ عرض کیا کہ ایمان لانے کے لیے۔ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم بے سختہ اللہ اکبر پکار اٹھے، اور ساتھ ہی تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم نے مل کر اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ مارا کہ مکہ کی تمام پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے نے اسلام کی تاریخ میں نیا دور پیدا کر دیا۔ اس وقت تک اگرچہ 40-50 آدمی اسلام لا چکے تھے، عرب کے مشہور بہادر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سید الشہداء نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، تاہم مسلمان اپنے فرائض مذہبی اعلانیہ نہیں ادا کر سکتے تھے، اور کعبہ میں نماز پڑھنا تو بالکل ناممکن تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام کے ساتھ دفعتاً یہ حالت بدل گئی۔ انہوں نے اعلانیہ اسلام ظاہر کیا۔ کافروں نے اول بڑی شدت کی، لیکن وہ ثابت قدمی سے مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ کعبہ میں جا کر نماز ادا کی۔ ابن حشام نے اس واقعہ کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی زبان ان الفاظ میں روایت کی ہے۔ ترجمہ: جب عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو قریش سے لڑے، یہاں تک کہ کعبہ میں نماز پڑھی، اور اس کے ساتھ ہم لوگوں نے بھی پڑھی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اتفاق سے عاص بن وائل آ نکلا۔ اس نے پوچھا کیا ہنگامہ ہے؟ لوگوں نے کہا عمر مرتد ہو گئے۔ عاص بن وائل نے کہا تو کیا ہوا؟ میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو پناہ دی۔